مسند احمد اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفار من الطاعون کالفار من الزحف، ومن قتل فی طاعون لہ اجر شہید۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا، اور جس شخص کا انتقال طاعون کی بیماری سے ہو اسے شہید کا اجر مل گیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا انتہائی بزدلی ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ دشمن کا سامنا ایک شخص نہیں کر سک رہا تو میدان جنگ میں آتا ہی نہ، آنے کے بعد اب یہ شخص دشمن کے خوف کی وجہ سے بھاگ رہا ہے، اپنی بزدلی کی وجہ سے بھاگ رہا ہے، تو قرآن کے فرمان کے مطابق اور کئی حدیثوں میں اس پر زبردست وعیدیں آئی ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح میدان جنگ سے بھاگنے والا گناہ کبیرے کا مرتکب ہوتا ہے، دین کی نظر میں وہ شخص گناہگار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے سنا کہ طاعون کی وبا ہے اس علاقے میں، اور جیسے اس نے سنا اس پہ ایسا خوف سوار ہوا کہ اس نے اپنا سامان باندھا اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ یہ بھاگنا، اسے یہ کوئی بھی نام دے دے لیکن اللہ کی نظر میں یہ گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے بھاگوں گا تو میں بچ جاؤں گا، موت سے کوئی نہیں فرار ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک شخص ہمت کرے وہیں پہ بیٹھا رہے اس یقین کے ساتھ کہ ہلاکت بیماری سے نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس شخص کو اس بیماری لگے گی اور بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی۔ فرمایا کہ موت واقع ہو تو کیا ملے گا اسے؟ لہو اجر شہید، اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ مرنے والا ہوگا تو اسے یہ سمجھا جائے گا اللہ کی نظر میں جیسے ایک شخص کو موت آئے میدان جنگ میں۔ تو جس طرح میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ مل رہا ہے، تو اگر یہ ثابت قدمی دکھا دے اور موت آ جائے تو اسے ثواب مل رہا ہے شہید کا، شہید کا۔ اس حدیث کے ذریعے میری اور آپ کی تربیت ہے کہ ہم وبا کا سن کے دہشت میں خوف میں مبتلا نہ ہو۔ دہشت میں خوف میں مبتلا انسان اس لیے ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے۔ مسلمان بڑی سی بڑی بیماری کو مصیبت نہیں بلکہ اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے، اور ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس عبادت کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بندہ تدبیر بھی کرے، احتیاط بھی کرے، لیکن مایوسی کے ساتھ نہیں، خوف کے ساتھ نہیں کہ ہائے تباہ ہو گیا، ہائے میں مر گیا۔
خوف کے ساتھ، دہشت کے ساتھ، احتیاط بھی کرے، تدبیر بھی کرے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ موت بیماری کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ موت اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے احتیاط کا بتایا ہے، تدبیر کا بتایا، لہذا میں تدبیر کروں گا۔ لیکن دل میں مایوسی ہو، خوف ہو، دہشت ہو، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔